سوال نمبر 1، بیوی کو منانے کے لیے کون سا گناہ کرنا جائز ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں جھوٹ بولنا، بی شراب پینا، سی نشہ کرنا، ڈی غیبت کرنا۔ صحیح جواب ہے کبھی کبھار جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سوال نمبر 2، نظر بد سے بچنے کے لیے کون سی چیز کھانی چاہیے؟ آپ کے آپشنز ہیں پیاز، بی پودینہ، سی کریلا، ڈی مرچ۔ صحیح جواب ہے نظر بد سے بچنے کے لیے کریلا کھانا چاہیے۔ سوال نمبر 3، مرتے وقت انسان پر کون سی سورت پڑھنے کا حکم ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں سورۃ الفاتحہ، بی سورۃ الواقعہ، سی سورۃ السجدہ، ڈی سورہ یاسین۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال نمبر 4، کس صورت میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے؟ آپ کے آپشن ہیں سورۃ الکوثر میں، بی سورۃ البقرہ میں، سی سورہ یاسین میں، ڈی سورۃ الفاتحہ میں۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی سورۃ الفاتحہ میں۔ سوال نمبر 5، کون سی مٹی جسم پر لگنے سے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ آپ کے آپشنز ہیں سمندر کی، بی بارش کی، سی سجدے کی، ڈی کنویں کی۔ صحیح جواب ہے آپشن سی سجدے کی مٹی لگنے سے۔ سوال نمبر 6، کس انسان کو صدقہ دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ آپشن اے یتیم کو، بی معذور کو، سی مزدور کو، ڈی غریب رشتہ دار کو۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی غریب رشتہ دار کو دینے سے۔ سوال نمبر 7، کس چیز کی سمجھ آ جانا سچے مومن ہونے کی نشانی ہے؟ آپشن اے نیکی اور برائی کی، بی آخرت کی، سی موت کی، ڈی دین اسلام کی۔ صحیح جواب ہے آپشن اے نیکی اور برائی کی سمجھ۔ سوال نمبر 8، کس نبی کا حسن دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں؟ آپشن اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی حضرت یوسف علیہ السلام، سی حضرت نوح علیہ السلام، ڈی حضرت لوط علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر۔ سوال نمبر 9، قرآن مجید کی کتنی صورتیں جانوروں کے نام پر ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں 3 صورتیں، بی 4 صورتیں، سی 5 صورتیں، ڈی 6 صورتیں۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 5 صورتیں۔ سوال نمبر 10، حج کا خطبہ کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ آپشن اے مسجد عائشہ میں، بی مسجد نبوی میں، سی مسجد قباء میں، ڈی مسجد نمرہ میں۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی مسجد نمرہ میں دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 11، قرآن مجید کی حفاظت کس نے اپنے ذمے لی ہے؟ آپشن اے اللہ تعالیٰ نے، بی فرشتوں نے، سی جنات نے، ڈی انسانوں نے۔ صحیح جواب ہے آپشن اے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ سوال نمبر 12، فرض نمازوں کے بعد افضل نماز کون سی ہے؟ آپشن اے نماز جنازہ، بی نماز تہجد، سی نماز اشراق، ڈی نماز چاشت۔ صحیح جواب ہے آپشن بی نماز تہجد افضل ہے۔
سوال نمبر 13 دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں فجر کی نماز میں، بی عصر کی نماز میں، سی مغرب کی نماز میں، ڈی عشاء کی نماز میں۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی، عشاء کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 14 وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا؟ آپ کے آپشنز ہیں نماز جمعہ، بی نماز تہجد، سی نماز جنازہ، ڈی نماز عید۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، نماز جنازہ میں نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 15 کس انسان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے؟ آپشن اے بیمار کی آواز، بی حاجی کی آواز، سی نیک انسان کی آواز، ڈی مؤذن کی آواز۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی، مؤذن کی آواز سن کر۔ سوال نمبر 16 مردو کو زندہ کرنے کا معجزہ کس نبی کے پاس تھا؟ آپشن اے حضرت ادریس علیہ السلام، بی حضرت صالح علیہ السلام، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ سوال نمبر 17 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس نبی کا ذکر درود شریف میں آتا ہے؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام کا، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، سی حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ سوال نمبر 18 مسجد اقصیٰ کی بنیاد سب سے پہلے کس نبی نے رکھی تھی؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام نے، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سی حضرت داؤد علیہ السلام نے، ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھی تھی۔ سوال نمبر 19 سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ آپشن اے 2 آیات، بی 3 آیات، سی 4 آیات، ڈی 5 آیات۔ صحیح جواب ہے سورۃ الکوثر کی کل 3 آیات ہیں۔ سوال نمبر 20 غزوہ بدر کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں سورۃ الانفال میں، بی سورۃ الاحزاب میں، سی سورۃ البقرہ میں، ڈی سورۃ الکہف میں۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، سورۃ الانفال میں آیا ہے۔ سوال نمبر 21 حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم شریف میں کس جگہ اذان دی تھی؟ آپشن اے حرم کے صحن میں، بی حرم کے سامنے، سی حرم کی چھت پر، ڈی حرم کے دروازے میں۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، حرم کے چھت پر اذان دی تھی۔ سوال نمبر 22 ابراہہ کافر کی شکست کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ آپشن اے سورہ قریش میں، بی سورہ بنی اسرائیل میں، سی سورہ توبہ میں، ڈی سورۃ الفیل میں۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی، سورۃ الفیل میں۔ سوال نمبر 23 ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ آپشن اے امیر ہونے کی، بی غریب ہونے کی، سی جلد بوڑھا ہونے کی، ڈی بلڈ کینسر کی۔ صحیح جواب ہے جدید تحقیق کے مطابق جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے تو اس کی جلد نازک ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی پیلی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ جلد بھی ڈھلکنے لگتی ہے اور ہاتھوں اور پاؤں پر رگیں نمودار ہونے لگتی ہے، لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ رگیں جوان لوگوں کے ہاتھوں اور پاؤں پر بھی موجود ہوتی ہیں، تو اس بات سے یہ واضح ہوتا
ہے کہ اس مسئلے کا بڑھاپے یا جوانی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، عمر کے ساتھ جلد میں تبدیلیاں ضرور آتی ہیں، مگر عمر اس مسئلے کی اصل وجہ نہیں۔ دراصل ہماری جلد کے نیچے کئی تہیں موجود ہوتی ہیں، اور نچلی تہ اگر پتلی ہو تو بھی یہ رگیں واضح نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کھچاؤ کے باعث بھی یہ رگیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ جلد کی رنگت بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جن افراد کی جلد کی رنگت گہری یعنی ڈارک ہو، ان کی رگیں زیادہ واضح نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس وہ افراد جن کی رنگت ہلکے رنگ کی یا زردی مائل ہوتی ہے، ان کی رگیں زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا سوچنا ہے کہ رگوں کا پھولنا جسم میں شوگر کی زیادتی کی علامت ہوتا ہے۔ اگر رگیں پھولنے کے ساتھ ساتھ شوگر کی دیگر علامات بھی آپ اپنے اندر محسوس کریں تو یقیناً یہ فکر کی بات ہے، لہٰذا ایسی صورت میں آپ فوری طور پر اپنے معالج سے رجوع کریں۔